أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تھے اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو. ہاتھ سے لفظ فرق کیا تھا اس بار، لیکن سوال تو کچھ نہ کچھ ہوگا ہی. تو پہلا تو خواتین پہ ہو گیا. اب یہ کہ نبیوں میں بھی درجے ہیں نا، کہ نبی ہے، پیغمبر ہے، نظم ہے، اس طرح کی چیزیں. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مطلب صرف وہ جو تبلیغی کام ہے وہ نہ ہو، باقی جو ہے خواتین کے لیے کچھ مطلب اس طرح کا درجہ ہو؟ نہیں، بات یہ سوال یہ ہے کہ تمام انبیاء مرد تھے، ان میں سے کوئی بھی خاتون نہیں. یہ کیوں جو ہے خدا نے خواتین کو نبی بنا کر نہیں بھیجا؟ آیا یہ امتیازی سلوک نہیں ہے؟ برابری اور مساوات کے خلاف نہیں ہے؟ لکی سٹیلنگ کیا کہتے ہیں، اس کے خلاف نہیں؟ جی بالکل. میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے یہ پڑھا تھا کہ اس میں بھی درجے ہیں نا، رسول، نبی، پیغمبر، اس طرح درجے تھے. تو یہ تو نبی کی بات ہو رہی ہے، پیغمبر کی بات تو نہیں ہو رہی. سب کی تو بات ہو رہی ہے. پیغمبر بھی کوئی نہیں، عورت خاتون نہیں تھی، نہ نبی تھی نہ عورت تھی. جی چل جو ہے اس کے بعد دوسرے نمبر اماد چھوٹے ہیں سب سے. جی آپ بھی بات بتائیے، کوئی آپ کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہے چیز؟ جی قبلہ، میرے جو ذہن میں یہ چیز آ رہی ہے ناقص عقل میں، وہ یہ ہے کہ جس طرح مرد اور عورت کا ظاہر ہے، ان کے اپنے اپنے رولز ہیں اس دنیا میں بھی اور سوسائٹی میں بھی. اور اس میں سے ایک جو مرد کا ظاہر ہے، عورت کا پردے کا بھی ہے، اور عورت کا ظاہر ہے ایک ماں کا بھی ہے. تو یہ رولز جو ہیں وہ اس حساب سے، یعنی ابھی بھی آپ آج کی سوسائٹی میں بھی دیکھ لیں تو مرد عورتوں سے زیادہ ہی کام کرتے ہیں. اور ظاہر ہے ایزیلی مطلب تبلیغ کے لیے کہیں جانا آنا، سفر بھی جی مردوں کے لیے آسان ہے. اور خواتین کا ظاہر ہے جب بچے ہو جاتے ہیں تو وہ ظاہر ہے بچوں کی پرورش کرنا، اور وہ بھی ایک ان پہ بہت بھاری ذمہ داری ہے. تو اس حساب سے میرا خیال ہے کہ یہ مصلحت اس میں میری عقل کے جی مطابق ہے کہ چونکہ مرد جو ہے وہ اس کی فزیکل کیپیسٹی زیادہ ہے، اور وہ فزیکلی جو ہے وہ زیادہ مطلب دور تک جا سکتا ہے سفر کے حساب سے، گفتگو کے حساب سے، لوگوں کو ملنے کے حساب سے. خواتین کا پردے کا بھی ہے، اور خواتین کا ان کی اپنی جو کمٹمنٹس ہیں جی فیملی کی. یہ جی میرا بہت خیال اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا، بہترین جواب دیے، بہترین. یہ اپنا ڈاکٹر جواد صاحب، آپ مزید کوئی بات کریں؟ جی تھوڑا سا ایک جو حماد نے ذکر کیا، ظاہر ہے ایک سفر جو اختیار کرنا وہ بھی ایک مشکل کام ہے ذرا، اور دوسرا ہے کہ پاکی ناپاکی کا بھی بیچ میں ہے ایشو. جی وہ بھی ایک چیز ہے جو آپ اگر تبلیغ میں آپ کہیں نماز بھی پڑھوانی ہے، نماز پڑھنی بھی ہے، تبلیغ بھی کرنی، تو وہ بھی میرے خیال سے ایک ایلیمنٹ ذہن میں آتا ہے. تو باقی ظاہر رول تو ہمارے دین میں، مذہب میں بہت زیادہ رہا ہے خواتین کا، انہوں نے بہت جی، زیادہ کردار ادا کیا. بلکہ انبیاء کے لیکن ساتھ کھڑی رہیں. جی بالکل بالکل ایسے، بالکل ایسے. تو لیکن یہ کہ ایز اے پیغمبر یا ایز اے رسول یا ایز اے نبی، میرے خیال میں چونکہ وہ کیپیسٹی نہیں ہے اس طرح سے ہمارے نے بھی ذکر کیا ہے مردوں کے حساب سے، تو شاید یہ کام اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے، یہ ذمہ داری جو ہے، یہ زیادہ ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے سپورٹ کی ہے. میرے ذہن تو یہ جی خیال بہت بہت بہترین. ڈاکٹر علی رضا، آپ کیا فرمائیں؟ جی مولانا صاحب، یہی باتیں میں بڑھاؤں گا آگے. دوسرا یہ بھی ہے کہ جن ادوار میں انبیاء اور پیغمبر آئے ہیں، وہ جن سوسائٹیز میں اور جس دور میں وہ آئے ہیں، وہ اس وقت مین ڈومینیٹڈ سوسائٹی تھی. تو اس لیے بھی آدمی کی بات سنی جاتی تھی، لہٰذا اسی دور کے اس حساب جو سوسائٹی کا بلڈ اپ تھا، اسٹرکچر اسی کے مطابق ایک مرد جو ہے اسی کی ہی بات کو لوگوں نے سننا تھا. تو میرا خیال اس وجہ سے بھی یہ کہ مردوں کا انتخاب کیا گیا، کیونکہ ایم، وہ جو جس طرح حماد نے بتایا، عورتوں کی ذمہ داریاں بھی تھیں، زیادہ ہیں، شروع سے رہی ہیں، اور مرد ہی زیادہ ڈومینیٹڈ تھے اس سوسائٹیز میں. لہٰذا ان کا باقی بایولوجیکل بھی ہے آف کورس کہ جو ایک مرد کا جو ہے نظام، جب وہ زیادہ سٹیبل ہے ایک طرح سے کہ باہر جا کے کام کرنے کا اور کیپیسٹی کا، عورتوں کا ایک ہارمونل سسٹم ہوتا ہے جس میں یہ کہ وہ اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں، اور وہ ہر مہینے ہی ان کی ہر طرح سے اویلیبلٹی کہہ لیں، جسمانی ذہنی، کہ وہ اس طرح نہیں ہوتی سٹیبل جس طرح آدمی کی رہ سکتی ہے، کیونکہ وہ نیچرل ریزنز ہوتے ہیں کہ کچھ دن ان کے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں وہ اتنا اویلیبل نہیں ہوتا.
تو جی میرا خیال کچھ یہی وجوہات ہے، کچھ سوسائٹی کے حوالے سے اور کچھ جو ہے بایولوجیکل جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں چیزیں۔ جی بہت اچھا ہے جواب دیا صاحب نے. اور کوئی اگر ڈسکس کرنا چاہتا ہے میں کنکلوژن کرتا ہوں ان سب باتوں کا، اگر کوئی اور بات نہیں کرنا چاہتا. جی اب پہلے 2 سوال ہیں یہاں پر نا. ایک یہ ہے کہ آیا نبی ہونا ایسا امتیاز ہے کہ جس کی وجہ سے تمام انبیاء تمام عورتوں سے افضل ہیں؟ ایسا نہیں. ٹھیک ہے، بی بی فاطمہ الزہرا خاتم الانبیاء کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل ہیں. پر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو نبوت کا عہدہ ہے یہ ایک امتیازی وجہ سے نہیں ہے صرف مردوں کو ملا کہ ان کو خدا نے اعزاز دیا عورتوں کو اعزاز نہیں دیا، اس وجہ سے نہیں. دوسرا یہ کہ حضرت مریم ہے، والدہ ہیں کس کی؟ حضرت عیسیٰ کی، وہ بھی کئی انبیاء سے افضل. اس کے علاوہ آسیہ بنت مزاحم فرعون کی زوجہ ہیں، وہ کئی انبیاء سے افضل ہیں. خدا نے انہیں چن لیا ہے اور ان کے چناؤ میں وہ کئی انبیاء سے آگے ہیں. یہ ایک چیز ہے. پس نبی ہونا ضروری نہیں ہے کہ تمام انبیاء تمام خواتین سے افضل ہوں. اب دوسرا یہ ہے کہ یہ نبوت جو عہدہ ہے یہ صرف امتیاز ہے یا ذمہ داری بھی ہے؟ یہ صرف امتیاز نہیں ہے. امتیاز سے بڑھ کر ذمہ داری اور سختی ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، بوجھ ہے، دباؤ ہے. تو خداوند تعالیٰ نے اس بوجھ کو، اس دباؤ کو، اس سختی کو مرد کے لیے چنا اور عورت کو اس سے مستثنا قرار دیا، اس سختی سے، اس ذمہ داری سے، اس ڈیوٹی سے، اس پریشانی سے. اس بنیاد پر عورتوں کو نبی نہیں بنایا. کیوں؟ اور پھر دوسرا یہ کہ صرف تبلیغ نہیں کرنی، اور تبلیغ میں بھی مشکلات ہیں. مثلا مہینے کے کچھ ایام تبلیغ نہیں ہو سکتی، نماز نہیں پڑھی جا سکتی، نماز نہیں پڑھائی جا سکتی، پیغام نہیں پہنچایا سکتا. اور پھر صرف تبلیغ نہیں ہے نبوت میں. نبوت میں پتھر کھانے ہیں، نبوت میں کٹنا ہے، نبوت میں جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، نیل کا دریا ہے جس کو پار کرنا ہے، فرعون سے 10 پہ گربان ہونا ہے، نمرود کی آنکھ میں چھلانگ لگانی ہے. یہ ساری سختیاں خدا نے دیکھتے ہوئے، عورت کی جو جسمانی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے، ان کی جو ہے وہ ایک عاطفہ اور جذباتی پوزیشن دیکھتے ہوئے، یہ ذمہ داری، یہ سختی ان پر نہیں ڈالی خواتین. اور پھر جہاں امتیاز دینے کی بات ہے یہ ان کو امتیاز دیا ہے. نہ فقط ان کو امتیاز دیا ہے بلکہ ایک ہر خاتون کو یہ موقع ہے کہ وہ گھر میں خدمت کر کے شوہر کا، بچوں کا خیال رکھ کے کہ وہ مجاہدین سے آگے بڑھ سکتے. اس کو وہ مقام حاصل ہو سکتا ہے کہ جو ایک مجاہد کو حاصل نہیں ہے، جو ایک شہید کو حاصل نہیں ہے. اور پھر خدا نے جگہ جگہ اس کو امتیاز دیے، جگہ جگہ اس کو پاور دیے، کہیں ماں بنا دیے، کہیں بہن بنایا ہے، اور ایمان کا محور بنا دیا اس کو بعض جگہ پر. اور پھر یہ امتیاز کو اسلام کا امتیاز حاصل ہے کہ پنجتن پاک چادر تطہیر میں آ رہے ہیں وہ خاتون ہیں. دوسرے مذاہب میں ایسا نہیں ہے. مباحلہ میں آ رہے ہیں وہاں ایک یہ وہ خاتون ہے. ایک کردار کو مقرر کر دیا ہے کہ ایک نمونے کو، ایک جو ہے وہ رول ماڈل کو خواتین کے لیے بھی، اور مردوں کو پنجتن پاک کی دوسری ہستیوں کے ذریعے، اور خواتین کے بھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. جی کوئی اور نقطہ کوئی اور کسی ساتھی کے ذہن میں؟ تو یہ اس وجہ سے یہ جی قبلہ، جی ایک چھوٹا سا آپ کی بات کی تائید، بالکل بہت اچھی ماشاءاللہ آپ نے تشریح کی ہے. تو اس میں یہ بھی ہے کہ جو پیغمبر ہیں، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں دنیا میں، رسول آئے ہیں، پیغمبر ہیں، ان کو پالنے والی ہستی بھی ظاہر ماں کی ظاہر ہے. ہے. جی تو مطلب یہ کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ایک پیغمبر کو آپ نے، جس طرح اگر فرعون کے گھر میں جو ہے ان کی بیوی نے ایک پیغمبر کو پالا ہے، تو مطلب یہ چیز ایک بہت بڑی ایک ذمہ داری خواتین کی ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ بھی وجہ ہے کہ جب وہ اپنا فرض جو ہے وہ پیغمبروں کو پال کے اتنا فرض ادا کر دیتی ہیں کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر ان کی پھر آگے پھر پیغمبر کا کام ہوتا ہے کرنا. تو یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے یہ خواتین کی. یہ جو اسلام نے کہا نا کہ عورت پر واجب نہیں ہے وہ کام کریں، یہ اس کو امتیاز دیا گیا ہے
اور یہ اس کو ایک ایبلٹی دی ہے، ایک اس کو یہ پرائرٹی دی کہ یہ کام ان پر واجب نہیں ہے. اس کو لوگ منفی انداز میں لیتے ہیں کہ حالانکہ یہ ایک امتیاز ہے، یہ کوئی مثبت پہلو ہے، منفی پہلو نہیں. اس کو منفی پہلو کے انداز میں لیا جاتا ہے کہ بھئی یہ خواتین جو برابر نہیں ہیں. جی قبلہ، ایک آپ نے ابھی ذکر بھی کیا امام حسین علیہ السلام نے جب سارا ان کا سفر رہا ہے مدینہ سے جب یہ کربلا میں آئے تو ان کافی خطبات تھیں، غالباً 100 سے اوپر خطبات ہیں ان کے کہ جی، اس سے امام زیادہ. حسین علیہ السلام کے. جی ہیں، ان کے بارے میں بتائیے. وہ مطلب زیادہ ذکر ان کے بارے میں سننے میں نہیں آتا ہے. قبلہ نے ذکر کیا تھا تو وہ کہیں کتاب کی صورت میں ہے یا کتاب کی اویلیبل ہیں صورت میں ہے جسے؟ جی. وہ اچھا مختلف تاریخی کتابوں میں ہے، تاریخ تبری میں ہے، طبقات ابن سعد میں، مختلف کتابوں میں بکھرے ہوئے ہیں. بہار الانوار میں ہے. اس کو لاٹس میں جو ہے ایک مولانا صاحب ہیں، نجمین ان کا نام ہے، ایرانی، انہوں نے جمع آوری کیا ہے. تو میں دیکھتا ہوں شاید اردو میں ترجمہ بھی اس کا آگے. پورے خطبات مکہ سے مدینہ تک، سوری مدینہ سے لے کے کربلا تک تمام خطبات امام کے خطبات موجود ہیں اس میں، کتاب کی جی. صورت میں آگے. جی ضرور، اگر وہ کمپائل میں نے کہا اگر ایک شکل میں ہے نا تو وہ آپ شیئر کیجیے گا تو وہ اچھا ہے. میں وہ وہ دیکھتا ہوں انجمن میں ہوں گے. ٹھیک ہے، اردو جزاک کی اللہ. فارسی والی کتاب میرے پاس بھی ہے، اردو کی میں چیک کرتا ہوں پھر آپ کو بھیجتا ہوں. بلکہ اس پر تو کئی تھیسز آ گئے ہیں کہ لوگوں نے اس میں سے چھان بین کی ہے امام کے خطبات سے جو ہے وہ شرعی احکام یا مثلا قرآنی آیات، جو ہے امام کے خطبوں میں جو قرآنی آیات پائی جاتی ہیں، جگہ جگہ امام نے جو آیات کوٹ کی ہیں قرآن کی، ان کو لوگوں نے بعض علیحدہ کیے ہیں. بعض نے جو ہے وہ توحید کو ان خطبوں سے علیحدہ کر کے علیحدہ ٹاپک کے طور پر تھیسز لکھی ہیں اس پر. جی اور کوئی سوال ہے کسی کا؟ جی مولانا صاحب، ایک بس کمنٹ ہی ہے، آپ نے بہت اچھا سم اپ کر دیا. یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو وہ ہیں عدل کے حوالے سے بھی عادل ہے. تو یہ جو مصائب کا آپ نے ذکر کیا کہ بحیثیت نبی پیغمبر جو ہے کافی مسائل کا سامنا بھی ہے، فزیکل مسائل جس میں ظاہر ہے لوگوں کی طرف سے مخالفت بھی رہی اور انبیاء کو اور پیغمبروں کو مصیبتیں بھی سہنا ہوئیں. تو یہ خواتین کو جس طرح صنف نازک کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ یہ عدل بھی نہ ہوتا اگر ان کے لیے یہ جی مصائب سامنے ہوتے کہ آگ میں بھی چھلانگ لگانی یا پتھر بھی کھانے ہیں. تو اس کے لیے آدمی سخت جان ہے وہ پھر بھی سہ لیتا ہے اس قسم کی سختیاں. تو شاید اس لیے بھی وہ آدمی کا انتخاب کیا گیا. جی جی، بڑے اچھا آپ نے پوائنٹ بتایا. جی سختیاں تو نبوت میں رہی ہیں نا، کہ انبیاء کی ایک تاریخ کا مطالعہ کریں کہ یہ 1,24,000 سے آدھے سے زیادہ پیغمبر شہید ہوئے ہیں، اور وہ بھی سختی سے شہید ہوئے ہیں. اور لوگوں نے جو ہے وہ ویلکم بہت کم کہا انبیاء کو، کہ اکثریت میں جو ہے سختی پائی جاتی تھی. یہ ایک ایک نبی کی آپ ہسٹری کا مطالعہ کریں. حضرت نوح دیکھیں کہ 900 سال تبلیغ کیے اور پھر لوگوں نے آخر میں لو لعان کر دیا انہیں. یہ آسم سوال کرنا چاہتا ایک چھوٹا سا ایک چھوٹی سی بات ہے اس میں سوال بھی. جیسے کہ دیکھیں خواتین کا یہ خیر میرے خیال سے تھوڑا لمبا مسئلہ ہے، اس پہ تو شاید ایک پورا آپ کو لیکچر ہی رکھنا چاہیے خواتین اور اس کی مقام کا، برابری کا، یا جس طرح کا بھی ہے. لیکن بہرحال جو تاریخ اسلام کی بھی جو سب سے پہلی شہید ہیں وہ تو خاتون ہیں، حضرت عمار یاسر جی کی جی جو جی والدہ ہیں. جی، بالکل ٹھیک ہے، بالکل. تو یہ پوائنٹ کہ صرف شہادت کی وجہ سے مردوں کو چنا گیا ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر کافی زیادہ پیچیدگیاں، کافی زیادہ اور باتیں بھی ہیں. تو صرف یہ چیزیں، لیکن بہرحال مطلب بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ صرف مرد ہی ہیں جو اس کے لیے چنے گئے ہیں. لیکن ہمیں پورا علم بھی نہیں، اور 1,24,000 وہ ایک خاص ایک عدد بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ بے شبہ میرے خیال جی سے یہی ہے نا. جی، اسی طرح. اور جی جی، دوسری بات یہ کہ ایک چیز اور یہاں پہ بات ہوئی تھی کہ وہ جو قرآن کے بارے میں بات ہو رہی تھی، سوال میرا بھی ہے کہ اس میں یہ کہ جو نبی اس جگہ کا تھا لوگ اس کو جانتے تھے، اس طرح کی چیز تھی. اب اس طرح بھی نبی کے بعد بھی تو اس سے بڑا مقام بھی ہے، جیسے کہ جن کی شریعتیں نازل ہوئی ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت داؤد ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو ان کا تو ایک خطے کے اوپر نہیں تھا، یہ تو پوری ابھی بھی دیکھیں پوری انسانیت ہے، پوری دنیا کے اوپر مطلب ان کی شریعتیں چل رہی ہیں. اور تو ہم تو عربی بولنے والے نہیں ہیں، تو ہم بھی تو ان کی شریعت پہ چل رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں. تو یہ اس آیت کے بارے میں مطلب یہ کیا چیز کہنا چاہ رہا ہے یہ والا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ابتدائی طور پر تبلیغ کا آغاز اس علاقے میں ہوئے جہاں وہ پلے بڑے ہیں، جہاں کے وہ تھے. بعد میں آگے ایکسٹینٹ ہوئی ہے، بڑی ہے تبلیغ ان کی اور وسیع ہوئی ہے، لیکن آغاز جو ہے مکہ میں ہوا ہے.
پھر مدینہ تک کیے، پھر آگے ان کی تعلیمات بڑھی، لیکن جو ہے خود نبی کریم کا کردار اور تبلیغ کا آغاز اور ابتدائی ایام 13 سال جو ہے وہ مکہ میں گزرے ہیں، انہی لوگوں میں گزرے ہیں جہاں وہ پلے بڑے تھے، جہاں کے وہ تھے، جہاں کا لہجہ تھا، جہاں کی ان کی اپنی زبان تھی۔ جی جزاک اللہ جزاک اللہ۔ یعنی ہمارا نبی تمام دنیا کے لیے ہیں، لیکن جو بنیادی طور پر فرسٹ آف آل وہ مکہ والوں کے لیے تھی، بعد میں جو ہے وہ ان کی تبلیغ آگے بڑھی ہے اور اس نے وہ وسیع ہوئی۔ بس مولانا صاحب ایک چھوٹا سا کمنٹ ہی ہے کہ جس طرح خواتین اور مردوں کا ذکر ہو رہا کہ جتنی پرانی تہذیبیں یا سوسائٹیاں رہی ہیں جہاں انبیاء آتے رہے، میں نے جس سے ذکر کیا تھا اپنے جواب میں کہ آدمیوں کی ہی پوزیشن ڈومینیٹڈ رہی ہے اس میں، سردار یا وہ حکمران کہہ لیں پوزیشن پر۔ تو لیکن یہ جب رسول پاک کے دور میں ہی شاید تب آ کے ایک انہوں نے یہ لوگوں کو سکھانے کے لیے بی بی سعیدہ کی جس طرح وہ تعظیم کرتے تھے، رشتے کے علاوہ کہ بیٹی ہیں لیکن کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے تو یا ان کے آنے پہ کھڑے ہو جاتے تھے، تو یہ انہوں نے ہی میرا خیال عورت کی جو ریئل پوزیشن ہے سوسائٹی میں جو ہونی چاہیے وہ اس کو وہاں پہ اپنے اس سے عمل سے دکھایا لوگوں کو، تب جا کے ابھی شاید ابھی آج جو پوزیشن ہے جس میں یہ مغربی سوسائٹی یا باقی اب ورلڈ میں یہ ہو گیا کہ عورت مرد برابر ہے، لیکن نبی پاک نے تو کھڑے ہو کے شاید یہ بھی اشارہ کیا کہ کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے شاید وہ آدمیوں سے بھی اوپر ان کی تعظیم ہونی چاہیے۔ جی تو جی یہ بھی میرے ذہن میں تھا کہ انہوں نے ہی عورت کو مقام جو ہے سوسائٹی میں جو اس کو دکھایا، جو کر کے گریجولی پھر اب آ کے لیک اسٹیلنگ ہو گئی ہے۔ جی، یہ صحیح کہا آپ نے کہ دیکھیں نبی کریم جب تشریف لائے نا تو مکہ کے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، کوئی معاشرے میں ان کا مقام، کوئی ویلیو نہیں تھی، جائیداد میں ان کا حصہ نہیں تھا، پراپرٹی میں ان کی جو ہے وہ وراثت ان کو نہیں ملتی تھی۔ نبی کریم نے آ کر ان کے مقام کو واضح کیا اور روشن کیا، اور پھر خدا اللہ تعالیٰ نے بھی نبی کریم کو بیٹی سے نواز کر کے مزید کلیئر کر دی پوزیشن خواتین کی وہاں۔ جی آسم نے ہاتھ کھڑا کیا۔ یہ ایک سوال میرے ذہن میں اور آیا تھا، اور باقی جی بہت اچھی بات ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن چلے میرے خیال سے یہ تھوڑا لمبا ٹاپک ہے خواتین والا، لیکن بظاہر جو ہے وہ انبیاء اور رسول سارے مرد ہی ہیں۔ سوال یہ تھا کہ میں نے ایک جگہ ایک عالم سے سنا تھا کہ میں خاص اہل سنت کے تھے، لیکن بات ہے کہ یہ جو گواہوں والی بات شاید آپ کی بات بھی ہے کہ گواہی کا جو گواہی کی جو ذمہ داری ہے وہ جو ایک گواہ کا، ایک مرد گواہ کا دو خواتین گواہ کے برابر ہونا، اس کی وجہ انہوں نے تعویل یہ بتایا کہ یہ ذمہ داری اور یہ خطرہ جو ہے وہ خواتین پہ نہیں ڈالنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خواتین پہ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے ان سے کہا کہ نہیں، یہ کام میں مرد کریں گے، میں چاہتا نہیں ہوں کہ مطلب خدا کی مشیت نہیں ہے کہ وہ خواتین کو اس پہ یہ چیز کا بوجھ کہ اس کے اندر خطرات ہوتے ہیں، اس کے اندر دھمکیاں ہوتا ہے، ڈراؤ ہوتا ہے، 50,000 چیزیں۔ پہلا نقطہ یہ، کیا ایسا ایسا ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ کہ وہ جو خواتین کے جو خاص ایام ہوتے ہیں، ہارمونس کی بات ہوئی، اس طرح کی بات ہوئی، تو اس کے اندر یہ جو ان کو چھوٹ ملی ہوئی ہے کہ بھائی آپ نے اس دوران اپنے نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، روزے کی قضا کرنی ہے، تو کیا مطلب عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک تھوڑا سی سزا کے طور پر ہے، یا اس طرح کے کہ خدا نخواستہ اس میں جو ہے وہ نجاست ہے، یا اصل اس کی وجہ ہے کہ نہیں، کیونکہ اس سے جو ہے زندگی کا آغاز ہونا ہے، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو کہ مرد کو نہیں ملی، مرد کو اس لائق نہیں سمجھا گیا کہ وہ بچے پیدا کر سکے، یا اس کو اس کی ذمہ داری نہیں دی گئی، تو کیا یہ وجہ ہے کہ نہیں کیونکہ آپ کو اتنا بڑا کام کرنا ہے اس لیے آپ کو چھوٹ ہے اس چیز کی؟ یہ دو سوال۔ جی جی پہلا سوال آپ نے جو گواہی کا کہا نا، ہر جگہ اس طرح نہیں ہے، بعض ایسے مقام ہے کہ جہاں ایک عورت کی تنہا ایک عورت کی گواہی کافی ہے، اور وہاں 1000 مرد ہوں تو وہاں مردوں کی گواہی نہیں مانی جائے گی، عورتوں کی مانی جائے گی، صرف ایک عورت کی مانی جائے گی، کافی سمجھ جائے گی۔ ان میں سے جو ہے وہ عورت کا حاملہ ہونا ہے، اس میں اگر وہ کہیں اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ خود تصدیق کرتی ہے کہ میں حاملہ ہوں، تو وہ گواہوں کی پھر ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ آ کر کے کہہ دے کہ میں طلاق یافتہ ہوں، تو وہاں ضرورت نہیں ہے کہ وہ گواہ پیش کرے کہ میں طلاق یافتہ ہوں، وہ خود کہہ دے، اس کا کہنا جو ہے کافی سمجھا جائے گا۔ اسی طرح وہ اپنے ایام کی
گواہی دے کہ میں ان ایام میں ہوں، کیونکہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان ایام میں نہیں ہو سکتے، مثال کے طور پر طلاق نہیں ہو سکتی، تو اس ایک عورت کی گواہی کافی رہے گی۔ بس ہر جگہ ایسا نہیں ہے کہ ایک مرد کے مقابلے دو خواتین ہیں۔ اور پھر جو آپ نے بتایا کہ یہ جو ایک مرد کے مقابلے میں دو خواتین ہیں، بعض جگہ پر گواہی کے حوالے سے، وہ تاکہ خدا چاہتا تھا کہ ذمہ داری نہ لے، اس میں ایک پہلو ذمہ داری کا بھی ہے اور نفسیاتی پہلو میں بہت زیادہ ہیں، کیونکہ مرد اور عورت کی نفسیات میں فرق ہے، اور اس فرق کی بنیاد پر خدا نہیں چاہتا کہ وہ اس عورت کی طاقت سے زیادہ اس پر ذمہ داری ڈال دی جائے۔ جی جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اور وہ دوسرا سوال وہ خواتین کے وہ جو خاص ایام ہوتے ہیں اس کے مطابق بارے میں تھا۔ یہ اس کے بارے میں کیا سوال تھا آپ کا؟ جی جیسے کہ مطلب وہ جو عام طور پہ کچھ جگہوں پہ اس طرح سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایام نجاست کے ہیں، اس طرح کی چیز ہے، جس کا جی شاید وہ ایک پہلو نجاست ہے، کے نہیں ہے، لیکن جی اور اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے نا کہ خدا نے کہاں کہاں نماز میں کنسیشن دیے، ڈسکاؤنٹ دیے اور سہولت دی، دو مقام پر دیے، ایک سفر میں اور ایک خاتون کو دیے، ٹھیک ہے، سفر میں آپ آدھی نماز کرتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سفر میں اس لیے آپ کو سہولت دی گئی ہے کہ آپ کو مشکل ہوتی ہے جسمانی طور پر، یا آپ نجاست اور طہارت کا مسئلہ، ایسا نہیں مسئلہ، وہاں سہولت کے لیے دی گئی ہے کہ آپ سفر میں ہیں، تھکے ہوئے ہیں، مشکلات میں ہیں، ٹینشن میں ہیں، وطن سے دور ہیں، اس لیے آپ کو کنسیشن دی گئی ہے کہ آپ نماز جو ہے وہ 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھیں۔ جب وہاں پر سہولت کے لیے تو یہاں پر بھی سہولت کے لیے، عورتوں کی سہولت کے لیے کہ وہ ان ایام میں بدن میں کمزوری ہو جاتی ہے، مشکلات ہوتی ہیں ان کو، تاکہ وہ نماز کی ٹینشن سے مبرر رہیں اور مستثنا ہو جائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے، اب سوال ہو سکتا ہے کہ اگر سہولت ہے پھر سختی کیوں ہے کہ آپ نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں، مریض کو بعض اوقات اس کی سہولت کے لیے اس کو سختی بھی کی جاتی ہے کہ آپ نے یہ چیز نہیں کھانی ہے، آپ نے، وہ کہتا ہے کہ بھائی جو ہے نہیں میں کھا سکتا ہوں، تو ڈاکٹر کہتا ہے نہیں، آپ پر قدغن آپ نے نہیں کھانی یہ چیز، آپ نے یہ چیز استعمال نہیں کرنی، اس وجہ سے سختی کی ہے تاکہ وہ پابند رہے اور اس سہولت سے فائدہ اٹھائے اور ہٹ درمی کی وجہ سے نقصان اس کو نہ ہو جائے۔ جی جزاک اللہ بہت زبردست، ماشاء اللہ۔ جی اور کوئی سوال ہے؟ نہیں ہے تو ہم مکمل کرتے ہیں آج کی بحث کو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم۔ خدا اس قلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، جو حاجت رکھتے ہیں ان کی حاجت روائی فرما، جو پریشان حال کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما، جو بچوں اور بچیوں کی نسبت پریشان ہیں خدا ان کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل فرما۔ خدا تو غفور رحم رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے، جو مریض انہیں شفا کاملہ وعائلہ عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو برطرف فرما، بے روزگار افراد کو بے عزت روزگار عطا فرما۔ خدا اس ملک میں ہم جو رہ رہے ہیں ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آئندہ نسلوں کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہم نے باتیں آج کی ہیں، خدایا ان میں اخلاص ہمیں عطا فرما، جو باتیں ہم نے کی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع اخلاص و صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہاں پر ممکن ہماری بہنیں اور بچیاں اعتراض کریں کہ بات خواتین سے متعلق ہو رہی تھی، انہوں نے ڈسکس نہیں کی، تو وہ اپنے جو ان کے نمائندے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ ان سے ڈسکس کر کے ہم تک پیغام یہاں پہنچا سکتی ہیں، اس میں نا آپ کی ڈسکشن اتنی اچھی تھی کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں تھی رہی، جی جی اور کوئی اس میں مزید ہم نے اس میں اضافہ نہیں کرنا تھا، اس لیے نہیں کی گئی۔ جی جی بہت اچھی ڈسکشن تھی، اور اللہ تعالیٰ کی ارشادات کو تو ہم نہیں نا کچھ کر سکتے، اللہ تعالیٰ بستہ میں کرتا ہے نا، اس نے فزیکل طور پر عورت کو کمزور
ہے، تو اس لیے مطلب ہے کہ یہ بہت آپ سب نے اچھا اچھا بیان دیا، تو اس لیے ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی ہم بیچ میں ایڈ کریں کچھ، کیونکہ اس میں گنجائش نہیں رہی نا۔ جی آئندہ کو مسئلہ ہوگا تو سریہ باجی اس تمام خواتین کی نمائندگی جی کریں گے انشاءاللہ۔ جی نہیں جزاک نہیں، اللہ ضرور مقصد یہ ہے کہ نمائندگی کی ضرورت ہو تو پھر ضرورت کرتے ہیں نا۔ یا جی جب آپ اتنے ماشاءاللہ 5 بندے نمائندہ ہیں اور آپ سب سے بڑے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاء علامہ، اللہ۔ میں علامہ تو نہیں، ہم تو بس عام سے لوگ ہیں نا، لیکن یہ ہے کہ بہت اچھی ڈسکشن تھی ماشاءاللہ، اور دیکھیں نا بڑی کتنا خدا نے امتیاز خاتون کو دیے، خاتم الانبیاء سید الانبیاء طٰہٰ یاسین، ایک جی خاتون کے جی، لیے اٹھ رہے ہیں اس کا ہاتھ چوم رہے ہیں۔ ہاں جی ہاں جی، الحمدللہ۔ نہیں جی، بڑی خوبصورت باتیں بتائی گئی ہیں آپ نے ماشاءاللہ، اللہ ہمیں توفیق دے کہ عمل کر سکیں اور ہم بھی آمین جی آمین الہیہ جی اسی آمین۔ طرح صراط مستقیم پہ چلیں۔ اور آپ الہیہ یہ جو دعا کرواتے ہیں اس کے تو کوئی ہم جواب ہی نہیں دے سکتے، جو مرحومین کے لیے فاتحہ ہم کرتے ہیں نا، یہ بہت کم لوگ اس طرف توجہ دیتے ہیں، وہ بس ہی دعا کر کے بس ختم کر دیتے ہیں۔ یہ بہت خوبصورت ماشاءاللہ، آپ کا جواب نہیں جی علامہ صاحب، آپ کو ماشاء سلامت اللہ۔ رکھیں۔ ماشاءاللہ، جزاک مجھے پتا اللہ ہے جی۔ اب مجھے ربیع پتا ہے کہ الاول بھی وقت ختم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہمارے آمین برکتیں ہمارے جاری و ساری رکھے اللہ پاک۔ آمین جی الہیہ۔ آمین۔ آمین، اور جی بہت جزاک اللہ خیرن کثیرہ قاسم سب کو بات کرنی بھائیوں چاہیے، کا، سب کے لیے شکریہ جی شکریہ۔ بہت سب شکریہ سے جی۔ پہلے سے معذرت کہ میں نے رہی بات کی بات کرنے کی، میں نے بیچ میں تھوڑی سی بات کی، تو میں صرف یہ کہنا کوئی چاہتا بات کہ نہیں، جی شکریہ جزاک۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ جس طرح رسول اللہ کھڑے ہوئے تھے اپنی بیٹی کے لیے، بی بی فاطمہ کے لیے، اس طرح کیا ہمارے لیے بھی تاکید ہے کہ ہم خواتین اپنے گھر کے بچوں کی یا خواتین عورتوں کی کچھ اس طرح کی عزت اس طرح کا ہونا چاہیے؟ مطلب ریسپیکٹ کرنے ضروری ہے، لیکن یہ کھڑے ہونے کا حکم نہیں ہے۔ نہیں۔ کھڑے ہونے وہ بی بی پاک کے ساتھ خاص تھا کہ نبی کریم بی بی پاک کے احترام کرتے تھے، تو یہ سب والدین کو حکم نہیں، ریسپیکٹ کرنے کا حکم ہے، خواتین کا، بچوں کا اور بیٹیوں کے ریسپیکٹ کرنا، ان کو احترام دینا، ان سے پیار کرنا، یہ نبی کی سنت ہے، لیکن یہ سنت میں شامل نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے بیٹیوں کے لیے کھڑے ہوں یا آگے بڑھیں، ہاتھ چومیں، اپنی جگہ پر بٹھائیں انہیں، ایسا نہیں ہے کوئی جی، یہ بی بی سیدہ کے لیے بس خاص تھا خاص یہ۔ تفصیل۔ ٹھیک ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شکریہ جزاک۔ لیکن ایز اے خاتون، ایک پیغمبر نے ایک خاتون کو رسپیکٹ دیا نا، اس حوالے سے بات ہو رہی جی تھی، جی نتیجہ تو یہ ہے جزاک اللہ جزاک۔ جی اور ٹھیک ہے۔ معذرت، میں سوال کرتا ہوں اکثر وقت اوپر ہو جاتا ہے، اس کے لیے بڑی میری معذرت، نہیں نہیں، میں کوئی اکثر مسئلہ نہیں، لمبا خدا کرنے سے، آپ لیکن ہماری ہاں محفل کی جو ہے رونق ہے جی، آپ جس دن نہیں آتے آپ کو مس کرتے ہیں۔ صحیح ہے۔ چلیں پھر اللہ کا شکر ہے کہ حضرت علی اور والی بات کے اگر نہ ہو تو لوگ تمہیں یاد کریں، تو وہ چلیں صادق آ رہی ہے، تو اللہ کا بہت کرم۔ جی جی، اور مثبت مس کرتے ہیں، بعض لوگ کسی کو مس کرتے ہیں نا اس حوالے سے کہ شکر ہے نہیں آیا جی، لیکن ہم آپ کو مثبت آپ کی کمی محسوس ہوتی ہے جی جزاک جی، اللہ۔ خدا آپ کو اللہ سلامت رکھے، ٹھیک ہے جی، اوکے جی، خدا جزاک اللہ، السلام اللہ علیکم جی، بہت شکریہ اللہ جی، اللہ اللہ حافظ۔